السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا یا ہمارا ملک اتنا معاشی لحاظ سے کمزور کیوں ہے۔ اگر نوجوان نسل کسی ملک کی محنت نہیں کرے گی وہ پستی میں جائے گا، وہ کمزور ہوگا معاشی لحاظ سے۔ ہماری نوجوان نسل اکثر جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی، اور وہ جو یعنی کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں صرف وہی کام کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 20-25 سال کی عمر میں یہی کام کرنے کی ایج ہوتی ہے، لیکن اس ایج میں ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ فری بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ چیونٹی جو ہوتی ہے نا، چیونٹی وہ اپنا جو دانہ ہے یا اپنا اناج ہے وہ گرمیوں میں اکٹھا کر لیتی ہے، یا موسم جب معتدل ہوتا ہے اس وقت اکٹھا کر لیتی ہے، لیکن جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے، بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، اس وقت اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ باہر نکلے اور سردی میں مرے، اس کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اندر دل کے اندر بیٹھی آرام سے وہ اپنا اناج اکٹھا کیا ہوا کھاتی رہتی ہے، پوری سردی ایسے گزار لیتی ہے۔ تو ہمارے نوجوان یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے نوجوان کی مثال ایسی ہے کہ گرمیوں میں جو ہے نا جب یا موسم اچھا ہوتا ہے اس وقت سوئے رہتے ہیں، لیکن جب سردی پڑتی ہے، چونٹی کی مثال، تو ہمارے نوجوان وہ مشکل حالات میں جو ہے نا باہر نکلتے ہیں، یعنی کہ جب مشکل آتی ہے تبھی وہ اپنے آپ کو وہ چینج کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان خود پریشان ہوتا ہے، اپنے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اس سے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہا، اپنے ملک کو نقصان دے رہا ہے، کیونکہ اگر نوجوان آبادی بیکار بیٹھی رہے گی تو ملک کو آٹومیٹکلی نقصان ہوگا۔ ہم کرتے کیا ہے، ہم جو ہے نا گریجویشن کر لیتے ہیں، ماسٹر کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سکل نہیں ہوتا، کوئی ہنر نہیں ہوتا، یا ہم کوئی بزنس نہیں کر رہے ہوتے، یا ہمارے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی۔ ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2 سال 3 سال 4 سال فری بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں جو ہے نا تعلیم کے ساتھ کوئی سیٹ اپ کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا حل میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ جو ہے نا اگر آپ نے میٹرک کر رہے ہیں تو آپ میٹرک میں پارٹ ٹائم جو ہے نا جو اپنا یا تو بزنس کریں، یا پھر آپ کوئی جاب کریں، یا پھر آپ کوئی مارکیٹنگ کریں، یا آپ سروسز پرووائڈ کریں۔ دوستو، میٹرک میں آپ نا صرف یہ کریں کہ مارکیٹنگ کر لیں۔ مارکیٹنگ ہوتی بھی یعنی کہ آسان ہے۔ فرض کیا آپ ہول سیل سے چیزیں لیتے ہیں اور اس کو مارکیٹ کرتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگیں گے، تو اس لیے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ باقی بزنس ہے اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، جاب ہے اس کے لیے زیادہ ٹائم لگتا ہے، آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ صرف یہ پارٹ ٹائم مارکیٹنگ کر لیں، یعنی کہ ہول سیل سے چیزیں لیں، ہول سیل بہت ہول سیل ہیں، اس سے جو ہے اسٹاک سستا مل جاتا ہے، اس سے چیزیں لیں اور وہ مارکیٹ کریں۔ اس سے جو ہے نا آپ اپنے تعلیم بھی حاصل کر لیں گے اس سے خرچے سے، اور اس سے جو ہے نا اپنے والدین کو تھوڑی سپورٹ کریں گے، اور اس کی تھوڑی سیونگ کرتے رہیں۔ جب آپ انٹر میں آئیں یا گریجویشن کریں، اس کے دوران آپ کے پاس اتنی سیونگ ہو جائے گی کہ آپ کو بزنس کر لیں پارٹ ٹائم بزنس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی تعلیم کو جو ہے نا جاری رکھیں گے اور پارٹ ٹائم بزنس کرتے رہیں گے۔ جب آپ کی گریجویشن ہوگی آپ ایک اچھے بزنس مین بھی ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ جو ہے نا اپسیٹ نہیں ہوں گے، آپ خوشحال ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے نا وہ آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا، کیونکہ آپ ملک جو ہے نا ریاست کسی بچے کے لیے اتنا نقصان کرتی ہے نا، مطلب نقصان سے مراد اتنا وہ پیسہ لگاتی ہے اس کی تعلیم پہ، تو اگر ملک کو کچھ نہیں دیتا تو وہ ملک کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، وہ اپنی ریاست کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ پارٹ ٹائم بزنس کر دیں، گریجویشن میں پارٹ ٹائم بزنس کریں۔ آپ یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی بڑا بزنس کرے، لاکھوں کی انویسٹمنٹ کرے، ایسے نہ کریں، کوئی تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیں۔ مطلب کہ اگر چھوٹی سی آپ مارکیٹنگ کا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں
وہ بھی بنا سکتے ہیں، ہول سیل سے باہر سے چیزیں منگوائیں اور اپنے شہر ٹاؤن سٹی میں اس کو جو ہے نا اس کی مارکیٹنگ کریں، پارٹ ٹائم مارکیٹنگ کریں۔ یہ آسان ہے بالکل، اگر آپ تھوڑا سا سیٹ اپ، اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تھوڑا سا سیٹ اپ بڑھا لیں، اس پہ 1-2 بندے ہائر کریں، آپ بھی پارٹ ٹائم اس کو اپنا وقت دیں اور مینیج کریں، اور اس کو جو مطلب کہ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ اپنا سیٹ اپ بنائیں، اور اگر ہو سکتا ہے مطلب کہ اگر چھوٹا موٹا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ آپ پولٹری فارم بنا لیں یا چھوٹا سا بک سینٹر بنا لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بک سینٹر سے یہ ہوگا کہ آپ کی تعلیم کو بھی سپورٹ ملے گی، کیونکہ آپ کی یعنی کہ بکس پڑھتے رہیں گے، بکس کے بارے میں اچھی انفارمیشن ہو جائے گی، اور جو آپ پارٹ ٹائم جو ہے نا اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھتے رہیں گے۔ یا آپ بچوں کو اکیڈمی پڑھائیں پارٹ ٹائم، یا پھر آپ جو ہے نا کوئی نہ کوئی بزنس یا کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کی ساتھ ساتھ انکم بھی ہو اور آپ سکون میں بھی رہیں۔ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں۔ آپ اگر آپ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، باقی آپ کے پاس تقریباً جو ہے نا 70% ٹائم فری ہوتا ہے۔ 70% ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا دماغ بالکل فری نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے دماغ کو مصروف رکھا کریں۔ اس سے یہ ہوگا آپ کے دماغ میں کوئی غلط خیالات نہیں آئیں گے، یا آپ کو دوسرا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی، آپ کو بڑوں پہ برڈن نہیں ہوگی، آپ ملک پہ برڈن نہیں ہوں گے۔ تو آپ جو ہے نا پارٹ ٹائم کوئی نہ کوئی کام کرتے رہے۔ اور سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے والدین خوش ہوں گے۔ آپ کے اگر والدین خوش ہیں نا تو آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی کام دھندہ نہیں کر رہے، تو آپ کے والدین بھی آپ سے ناراض ہوں گے، ان کو بھی پریشانی ہوگی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، وہ کوئی بزنس یا کوئی جاب نہیں کر رہا۔ جاب تو ظاہر سی بات ہے، جتنے بزنس مین کم ہوں گے جاب ہمارے پاس کم ہوگی۔ اگر ہمیں جاب پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنے بزنس پہ توجہ دینی چاہیے۔ تعلیم کے ساتھ بزنس، جب آپ تعلیم کر کے نکلیں تو آپ کے پاس اتنا سیٹ اپ ہو کہ آپ جو ہے نا 2-3-4 لوگوں کو کوئی نہ کوئی اپنا کام، اس کو جاب دے سکیں، یا ان کو کوئی کام دے سکیں، یا ان کو کوئی بزنس سٹارٹ کرا سکیں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہو کہ آپ ان کو کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کروا سکیں یا ان کو جاب دے سکیں، آپ کے پاس اتنا ہو۔ اس سے یہ ہوگا، اس سے ملک کا بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کا تو ہونا ہی ہونا ہے نا، اگر آپ ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو آپ کا تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو آٹومیٹکلی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رہگا نہیں جانے دیتا، آپ کا فائدہ ہونا ہے۔ لیکن اس سے یہ ہوگا آپ کے ملک، آپ کی قوم، اس کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کی ملک اور قوم بھی ترقی کرے گا۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے، جن ریاستوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے انہی اصولوں کو اپنایا ہے کہ وہ اپنے نوجوان نسل کو انہوں نے اپنے کام پہ لگایا ہے۔ اگر آپ چائنا کی بات لے لیں، اگر وہ ایک ٹیچر ہے تو وہ بھی اپنے پارٹ ٹائم اور کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی پارٹ ٹائم کوئی کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے آپ کام ہی کرتے رہیں، کام۔ اس سے کیا ہوگا، آپ ذہنی مریض ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو فریشمنٹ بھی دیں، 2 گھنٹہ صبح فریشمنٹ دیں، ریسٹ کریں۔ اس کے بعد جو ہے اپنا کام بخوبی کریں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں۔ اپنی تعلیم ہی سب کچھ ہے۔ اگر کسی قوم کا دار و مدار ہے اس کی زندہ رہنے کا تو وہ اس کی تعلیم ہے۔ تعلیم کے ساتھ آپ کو ہنر بھی آنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ہنر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے، جس سے آپ جو ہے نا ارننگ بھی کر سکیں اور جو ہے نا آپ اپنے قبیلے علاقے میں باعزت بھی کہلا سکیں۔ تو بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ہنر تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام تو ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، ہم ایسے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، پھر آپ دوسرا نقصان کرتے ہیں۔
پھر آپ دوسرا نقصان یہ کرتے ہیں، آپ نے وہ ہنر سیکھتے سیکھتے اپنا ٹائم ضائع کیا، اس کے بعد دوسرا نقصان یہ کیا کہ آپ جو ہے نا اتنا ٹائم ضائع کرنے کے باوجود آپ کوئی کام نہیں کر رہے یا آپ اس پہ ٹائم نہیں دے رہے، تو اس سے دوہرا نقصان ہوگا نا، ہمیں اس سے دوہرا نقصان ہوگا۔ تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونی چاہیے، جب ہم میٹرک کر کے نکلیں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونی چاہیے، یا بزنس کی سکل ہونی چاہیے بزنس کرنے کی، یا پھر ویسے کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے گی آسانی سے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے تعلیم حاصل کر لو گے، آپ بڑوں پہ برڈن نہیں بنو گے، آپ ملک پہ برڈن نہیں بنو گے، آپ آسانی سے تعلیم حاصل کرو گے، آرام سے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کر کے بیٹھ جاؤ گے اسکول سے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ کو جاب کے لیے دوڑنا ہی نہیں پڑے گا، آپ کو نہ ہی اپنا ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا 10 سال سے جاب کے پیچھے بھاگتے رہتے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے تعلیم بھی حاصل کی ہے تو ہماری جو ہے نا تعلیم کا نظام ہی ایسا ہے کہ جو ہمارے اندر اسکل پیدا نہیں کی جاتی، ہمارے بچوں کے اندر اسکل پیدا نہیں کی جاتی، نہ ان کو بولنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو لکھنے کا پتہ ہوتا ہے، کمیونیکیشن اسکل نہیں ہوتی ان کے اندر۔ اگر ان کے اندر کمیونیکیشن اسکل بھی ہو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کام چل جائے، لیکن ہمارے بچوں کو صرف رٹا بازی کروائی جاتی ہے، بچوں کو صرف رٹا لگوایا جاتا ہے، بھائی یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے تعلیم اچھی چیز ہے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن تعلیم کا اگر مقصد حاصل نہ ہو نا، اس تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر تعلیم کا مقصد حاصل نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا مقصد بھی حاصل ہونا چاہیے۔ آپ کو مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اسکل بھی آنی چاہیے، اس کو آپ کے پاس اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ جو ہے نا اپنا روزگار کھول سکیں، یا آپ اپنی کوئی نہ کوئی سیٹ اپ بنا سکیں، اپنے بڑوں کو سپورٹ کر سکیں، اپنے والدین کو سپورٹ کر سکیں، اور اپنے ملک کو سپورٹ کر سکیں۔ دوستو ہماری ویڈیو یہیں تک تھی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔